إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي وقال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، لیس من منہج السلف کے عنوان کے تحت ایک طویل سلسلہ کچھ سالوں سے جاری ہے، اور تقریباً 40 ابواب پر یہ موضوع یا عنوان مشتمل تھا، جس میں سے تقریباً 38 ابواب ہم پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج اسی عنوان کے تحت جو 2 بقیہ ابواب ہیں ان کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ آج یہ عنوان مکمل ہو جائے گا، اگرچہ زندگی بھر کے لیے عنوان ہمارے لیے باقی رہے گا کہ اس کا اہتمام ہم کرتے رہیں، کہ سلف کے منہج کی پیروی کرتے رہیں، اور سلف کے منہج کے خلاف جتنی چیزیں ہیں ان سے ہم لوگ بچتے رہیں۔ مسئلہ نمبر 39، مخالف کی تردید میں بد کلامی۔ کسی سے علمی اختلاف ہو جائے تو اس کی بے عزتی کرنا، اس سے بدتمیزی سے بات کرنا، اور علمی اختلاف کو جھگڑا بنا دینا، یا ایسی زبان استعمال کرنا جو علمی شان کے منافق نہیں، اسلامی اخلاق اور آداب کے شایان شان نہیں، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں، لیس من منہج السلف فی الرد علی المخالف السباب والشتائم فإن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن سبابا ولا لعانا وأمرنا اللہ بمجادلة اہل الكتاب بالتي هي احسن ومن باب اولى ان نتحلى بذلك في مجادلة المخالفين من اہل الاسلام۔ کہتے ہیں مخالف پر رد کرتے وقت سب و شتم کرنا سلف کا منہج نہیں، گالی گلوچ کرنا سلف کا منہج نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بد زبانی کرنے والے اور ان پر لعنتیں کرنے والے نہیں تھے، اور اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل کتاب کے ساتھ اچھے طریقے سے مجادلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا کسی مسلمان مخالف سے بحث و تکرار میں بدرجہ اولا اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی کل ملا کے بات یہ کہ سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ علمی اختلاف میں آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن کرنے لگ جائیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگیں، ایک دوسرے کے بارے میں ایسی زبان استعمال کریں جو اسلامی اخلاق کے دائرے سے باہر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جس رسول کو ہمارے پاس بھیجا وہ رحمت للعالمین تھے، اور آپ لوگوں پر لعنتیں کرنے والے اور لوگوں سے بد زبانی سے کلام کرنے والے نہیں تھے، بلکہ آپ حکمت کے ساتھ اخلاق کے ساتھ دعوت دینے والے تھے، اور آپ شفقت کے ساتھ میں، اور آپ بعض اوقات سختی کے ساتھ میں، لیکن اسلامی حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے خیر خواہی کی شروط کو پورا کرتے ہوئے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے۔ آپ غصے میں بھی ایسی زبان استعمال نہیں کرتے تھے جو اسلامی اخلاق کے خلاف۔ آپ کسی کی اصلاح کرنے میں ڈانٹتے بھی تب بھی اسلامی آداب کا لحاظ رکھتے تھے۔ مخالفین کے ساتھ بھی آپ اسلامی اخلاق چھوڑ کر بات نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود اہل کتاب جو مسلمان نہیں ہیں اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، رہے ہیں اور رہیں گے، خاص کر کے یہود، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے بھی جب بات کرنے کی تلقین مسلمانوں کو کی دعوتی اعتبار سے،
تو ان سے جدال کا حکم تو دیا، اجازت دی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، ان سے بھی جب تمہاری بحث و تکرار، مجادلہ، مخاصمہ، جب اس طرح کی کوئی چیز ہو، ڈیبیٹ ہو ان سے، تو اس میں بھی تم کو کیا کرنا چاہیے، اچھے اخلاق سے اس کو نبھانا چاہیے، بہتر طریقے سے ان سے مجادلہ کرو۔ تو جب اہل کتاب سے یہ حکم ہے تو مسلمان سے جب اختلاف ہمارا ہوتا ہے جو کہ جزئی اختلاف ہے، اس میں کتنا رعایت کرنا چاہیے اسلامی اخلاق کی۔ تو یہ بات ہے کہ سلف اس اصول کو اپناتے تھے کہ جب تک کسی کا رد کرتے تھے تو اسلامی حدود پار کر کے ویسی زبان استعمال نہیں کرتے تھے، اگر کوئی کرتا ہے غلطی ہے۔ سلف کے مجموعی طریق سے یہ چیز ہٹی ہوئی ہے۔ کبھی کبھار غصے میں آ کے آدمی بول دے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سلف ہی میں سے آپ کو ملے گا کسی نے غصے میں آ کے کچھ بول دیا ہے، لیکن وہ وقتی چیز ہوتی، وہ اصولی بات نہیں ہے، وہ جذبات کی رو میں بولی ہوئی چیز ہے، قاعدہ نہیں ہے۔ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سختی سے بول دیا ابن اسحاق کے بارے میں، دجال من الدجاجلہ، دجالوں میں کا ایک دجال ہے، اس طرح کی بات بول دی۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے، غصے میں آ کے کوئی عالم کسی کے اوپر غصے میں کچھ بول دیتا ہے، وہ قاعدہ نہیں بنتا ہے، وہ اس کے جذبات سے مغلوب ہو کر کئی بھی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے امام مالک کے اس قول کو علماء نے تسلیم نہیں کیا ہے، ابن اسحاق کو دجال قرار نہیں دیا اس کی بنیاد پر۔ تو یاد رکھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن قاعدہ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ علمی تنقید علمی آداب کے مطابق ہونا چاہیے، تو اس سے استثناءات کو قوانین بنایا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، ایک مومن تانے دینے والا، لعنتیں کرنے والا، فحش گوئی کرنے والا، بے حیائی کی بات کرنے والا اور دل دکھانے والی بے مروت بات کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ چار باتیں ہیں جس میں ایمان کی نفی کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ محرمات میں سے ہے۔ جس چیز پر ایمان کا انکار کیا جائے وہ مومن نہیں، تو یہ چیز بڑی سخت ہوتی ہے اور بری بات ہوتی ہے، چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں کمال واجب کی خلاف ورزی ہے۔ ایمان کا کمال دو اعتبار سے ہوتا ہے، ایک تو ایمان کا کمال ہے کمال واجب کہ جس کا اہتمام کرنا لازم ہے، اور دوسرا ایمان کو کامل کرنے والا عمل وہ ہوتا ہے کہ جو مستحب ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، ایمان کو کامل کرنے والی چیز ہے، لیکن ایسی چیز ہے جو لازم ہے۔ لیکن تہجد کی نماز سے بھی تو ایمان کامل ہوتا ہے، لیکن وہ چیز واجب نہیں ہے، وہ مستحب ہے۔ تو ایسی چیز جس پر ایمان کی نفی ہو وہ ایسی چیز ہوتی ہے جس پر ایمان کے کمال میں جو واجب کمال ہے اس میں کوتاہی کی جائے۔ اس کو یاد رکھیں، اگر ایک انسان ایمان کے کمال کے لیے جو واجبات ہیں، ایسی واجب چیزیں جو ایمان کو کامل کرتی ہیں، ان میں کوتاہی کرتا ہے، اس کے برخلاف عمل کرتا ہے، تب جا کر حدیث میں اس کے ایمان کی نفی ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز پر ایمان کی نفی ہو وہ چیز کیا ہوتی ہے، وہ چیز یعنی جائز نہیں ہوتی ہے، کہ وہ مومن نہیں جو ایسا کرے تو وہ چیز حرام ہوگی۔ لیس المؤمن بالطعان، یہاں پر کہا کہ تانے دینے والا مومن نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے لعان، لعنتیں کرنے والا مومن نہیں ہوتا ہے۔ یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی لعنت کی ہے۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ السارق، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو چور پر، یا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یا آپ نے کئی مسائل کئی چیزوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ یہاں پر جس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ لعان ہے، یہ فعال کے وزن پر ہے، لائن نہیں کہا جا رہا ہے۔ لائن ہوتا ہے لعنت کرنے والا، لیکن لعان کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے لعنت کرنے والا، بات بات پہ لعنت کرتا ہے۔ تو کثرت جہاں ہوتی ہے وہاں فعال کا وزن ہوتا ہے، فعال لما یرید، فاعل نہیں فعال۔ تو یہاں پر جو ہے بار بار جو چیز کی جائے اس کے لیے عربی زبان میں اس طرح کا لفظ آتا ہے، جیسے رزاق ہے،
رازق الگ ہے، رزاق الگ ہے۔ رازق رزق دینے والا، رزاق کثرت سے بار بار رزق دینے والا، خوب خوب رزق دینے والا۔ تو جہاں پر کثرت اور تکرار کا پہلو پایا جائے، عربی زبان میں اس کے لیے عموماً فعال کا وزن استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے لعان کا لفظ ہے، کثرت سے بار بار لعنتیں کرنے والا۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو بعض علماء نے کہا اس طرح کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ متعین شخص پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، نام لے کے فلاں پر اللہ کی لعنت ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی بات اس حدیث سے کہی۔ ہاں، مجموعی طور پر عمومی اور مطلق لعنت کی جا سکتی ہے کسی وصف کے ساتھ میں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چور پر لعنت کی یا فلاں پر لعنت کی، شراب پینے والے پر لعنت کی، تو وہ کسی صفت کے ساتھ لعنت کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ نام لے کے کسی انسان پر لعنت کرنا، اس کو علماء نے کہا کہ جائز نہیں، الا یہ کہ خاص شرطیں اس کی پوری ہوں۔ تو مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا۔ تانا دینا کیا ہوتا ہے؟ کسی سے کچھ گناہ ہوا ہو، کسی میں کوئی کمی ہو دینی یا دنیوی، اس کمی کا تذکرہ کر کے اس کو چبھونا۔ تانا کا مطلب ہوتا ہے چبھونا۔ جیسے کوئی انسان مثال کے طور پر پہلے شراب پیتا تھا، اور اگر کسی انسان سے وہ کہے کہ بھئی شراب جیسی خبیث چیز نہیں ہے، حدیث میں ایسا ایسا آیا ہے، شراب سے بچنا چاہیے، تو کوئی آدمی کہا ہاں بہت ہوا، خود تو پی کے پڑے رہتے تھے، ہم ہی تم کو گھر پہ لا کے چھوڑتے تھے۔ تو اب وہ نیکی کی تلقین کر رہا ہے، اس کے تکبر کو اس سے چوٹ پہنچ رہی ہے کہ بہت نیک بنا پھرتا ہے، تو اب کیا کر رہا ہے؟ اس کو چبھو کر اس کو چھوٹا بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو تانا دینا ذلیل کرنے کے لیے ہوتا ہے، کسی انسان کو چھوٹا دکھانے کے لیے ہوتا ہے، اس کی ماضی کی غلطی یا اس میں حال میں کوئی کمی ہو، جیسے اس کا رنگ کالا ہو یا لنگڑا کے چلتا ہو، زبان اس کی صحیح فصیح نہ ہو، یا آنکھیں اس کی ٹیڑھی ہوں، یا کچھ اور کمی اس میں ہو، یا خاندانی اعتبار سے کوئی عیب اس کے اندر ہو جو کہ شریعت میں معتبر بھی نہیں ہے، تو ایسی چیز اس کے اندر ہو کہ بھائی سید نہ ہو یا ایسا نو مسلم ہو، تو ایسے انسان کو یہ کرنا کہ کافر گھرانے کا اور ہم کو سکھاتا ہے اسلام کیا ہے، اگر وہ نصیحت کرے تو اس کو اس طرح سے آدمی اس کے ماضی کو یاد دلا کر یا اس کے حال میں کوئی کمی اس کو لگتی ہے وہ جتا کر اس کو کیا کرے؟ ذلیل کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ تانا ہے۔ مومن ایسا نہیں کرتا ہے، مومن تانا دے کر ذلیل کرنے والوں میں سے نہیں ہوتا ہے۔ وللعان، اور کثرت سے لعنتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ وللفاحش، فحش باتیں کرنے والا، گندی باتیں کرنے والا، گالیاں جیسے دینا فحش میں آتا ہے وہ، تو ایسی باتیں کرنے والا وہ نہیں ہوتا ہے۔ بعض علماء نے کہا فاحش میں فعل بھی داخل ہوتا ہے، اعمال بھی اس میں آتے ہیں، تو زناکاری اور اس طرح کی چیزیں بھی، لیکن یہ چونکہ سیاق اس کا کلام والا ہے، زیادہ اولا یہ ہے کہ اسی معنی میں اس کو لیا جائے۔ تانا دینا کلام سے متعلق ہے، لعنت کرنا کلام سے متعلق ہے، اور اسی طرح سے بدی وہ کلام سے متعلق ہے، لہذا فاحش بھی اسی سیاق میں بات آئی ہے، بے حیائی کی گندی باتیں کرنا۔ وللبذی، اور بدی کہتے ہیں بری بات کرنے والا، ایسی بات جس سے کسی کا دل ٹوٹے، کسی کی بے عزتی ہو، دل آزاری ہو، تو بے عزتی کرنے والی بات کرنا، دل آزاری کرنا، کسی کی دل دکھانے والی سخت باتیں کرنا، سخت باتیں کرنا، ایسی کہ بالکل تیر گھس گیا ہے دل کے اندر۔ بعض لوگوں کی زبان ایسی ہوتی ہے، بولنے پہ آئے تو ایک دم پورا دل کیا سینہ چھید کے تیر نکل جائے گا، ایسے الفاظ۔ بعض اوقات انسان ماں باپ سے ایسی بات کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی شوہر سے ایسی بات کرتی ہے بعض اوقات، یا شوہر بیوی سے کرتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ تو مومن تانے دینے والا، کثرت سے لعنتیں کرنے والا، بے حیائی کی باتیں کرنے والا اور دل دکھانے والی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام البخاری نے اس کو الادب المفرد میں روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5381، حدیث صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی مسلمانوں کو تلقین کی ہے کہ اختلاف کے وقت میں عدل و انصاف کا پاس و لحاظ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 8۔
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی یا کسی شخص کی، عربی زبان میں قوم ہر اعتبار سے استعمال ہوتا ہے، کسی کی دشمنی، کسی سے اختلاف تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ عدل کی راہ چھوڑ دو، اس کے ساتھ عدل و انصاف چھوڑ دو۔ کسی کا اختلاف تم کو اس چیز پر آمادہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا دشمن ہے، ہمارا مخالف ہے، فلانی جماعت کا ہے، مخالف گروہ کا ہے، دوسری پارٹی کا ہے، دشمن ہے یا مخالف ہے، اس سے میرا اختلاف ہے۔ کسی سے اختلاف ہونا بلکہ دشمنی ہونا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے، اس بات پر تیار نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرنے لگو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، بلکہ اس سے بھی انصاف کرو، اس سے بھی عدل و انصاف کرو، یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ تقویٰ والا انسان ناانصافی نہیں کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے اللہ اس کے ساتھ عدل اور عفو کا معاملہ کرے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ ظلم اور زیادتی کا معاملہ نہ کرے، اس لیے کہ جیسے انسان کرتا ہے ویسا آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو، اس لیے کہ قیامت کے دن ظلم اندھیریاں بن کر آئے گا۔ انسان جب نور کی ضرورت ہوگی، اس کا ظلم اس کو لپیٹ لے گا اور اس کے اندر اس کو اندھیروں میں وہ کھو جائے گا۔ تو ظلم سے بچو، ہر قسم کے اعتقادی، قولی، عملی۔ کہا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوى، تم عدل و انصاف کرو، حقدار کو اس کا حق دو، وہ زیادہ تقوی سے قریب ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ فرماتا اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے تمہارے سارے اعمال کی جو تم کرتے ہو، جو کچھ عمل تم کرتے ہو اللہ کو خبر ہے۔ تم اپنے دشمن کے مقابلے میں اپنے مخالف کے تعلق سے ناانصافی کرو گے، ظلم و زیادتی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم پڑے گا؟ ایسا تو نہیں نا۔ چھپ کے اس کے خلاف سازش کرو گے، اس سے چھپ کے کر سکتے ہو، اللہ سے چھپ کے تو نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اپنے مخالفین کے ساتھ بھی عدل و انصاف کی تلقین کی ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اسلام یہ نہیں بتاتا دشمن ہے تمہارا، قاعدہ سب چھوڑ دو، اب فائدہ دیکھو۔ اسلام ہی نہیں سکھاتا، کیونکہ اپنے مخالف کے خلاف بھی اخلاقی حدود کو پار کرنا اس سے زیادہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اس سے زیادہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اصلاح تو نہیں ہوتی، اس کو نقصان پہنچتا ہے، نہیں بھی پہنچتا ہے، لیکن اس کا ڈیمیج تو ہو جاتا ہے، اس کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ انسان جب اخلاقی اصول کو توڑتا ہے دشمن کے خلاف، بعض اوقات انسان کا دل ہٹ جاتا ہے اس راستے سے جو سیدھا راستہ ہے، پھر بعض اوقات وہ اپنوں کے ساتھ بھی غلط کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک خون اور دو خون اور تین خون میں کیا فرق ہے؟ خون تو خون ہے۔ جب گناہ ہو ہی جاتا ہے انسان سے، قاعدہ جب انسان توڑتا ہے تو پھر دل واپس اس حالت پر نہیں پہنچ پاتا ہے جو پاک صاف دل تھا، دل بگڑ جاتا ہے، وہ واپس سے ٹھیک معصوم نہیں بن پاتا۔ دل جو معصومیت دل کی تھی، جو دین سے محبت اور اللہ کا خوف اور وہ جو چیز تھی، وہ چیز واپس سے نہیں مل پاتی۔ اس لیے دشمن سے بھی کبھی غلط کام نہیں کرنا۔ ہاں جو جنگ ہے وہ جنگ ہے، دشمن کے خلاف جو کارروائی ہے اسلام میں جنگ کے حالات میں سکھائی گئی وہ تو ہے، لیکن ناانصافی نہیں، اس کے ساتھ ظلم نہیں، دشمن سے بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو جب کفار کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی تو مسلمان کے بارے میں من باب اولا مسلمان زیادہ حقدار ہے ہمارے عدل کا، بلکہ نہ صرف عدل کا بلکہ ہمارے فضل کا بھی وہ حقدار ہے، اس کے اسلام کی وجہ سے۔ قال تعالی ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم۔ شیخ نے جیسے اشارہ کیا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے بھی ہم کو احسن طریقے سے جدال کا حکم دیا ہے، کیونکہ علمی اختلاف زیادہ بڑا تو ہمارا کفار سے ہے، اور اسلام کے زیادہ دشمن اہل کتاب ہیں، کیونکہ ان کے پاس معلومات ہیں اور ان کی تصدیق اسلام کے حق میں اچھی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟
ولا تکونوا اول کافر بہ، تم تو پہلے کافر مت بنو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کفر کر کے مشرکین کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ مسلمانوں سے زیادہ یہ اچھے. کون؟ مشرکین. تو اتنا نفرت تھی مسلمانوں سے کہ اتنے ساری مشترکہ باتوں کے باوجود بھی وہ کہتے تھے صحابہ کے مقابلے میں مشرکین زیادہ اچھے. تو دشمنی بعض اوقات ان کا طرز عمل دیکھیے، اہل کتاب کا دشمنی بعض اوقات اتنے دور لے جاتی ہے کہ وہ حق کو بھی ناحق کہنے لگتا ہے، ضد میں آ کے. مسلمانوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنے مخالف کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہو. اللہ نے فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب سے بھی تم جدال کرو تو اچھے ہی طریقے سے کرو، احسن طریقے سے کرو. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں مگر وہ جو ان میں سے ظالم ہیں. یعنی ڈیبیٹ وغیرہ، علمی اختلاف، یہ سارا معاملہ ان لوگوں سے ہے جو جزیہ دیتے ہیں. جو جزیہ دینے کے لیے تیار نہ ہو ان کے لیے کیا ہے؟ تلوار. ان کے لیے جنگ ہے. تو ان کے لیے کیا ہے؟ جنگ ہے. تو علماء نے کہا کہ یہ جو آیت ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یعنی الا الذین ظلموا منہم، کہ جو ظالم ہیں ان کے ساتھ میں خالی بات چیت نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اسلامی حکومت کرے گی، مسلمانوں کا خلیفہ یہ فیصلہ کرے گا. ہاں اگر جزیہ دے کر اسلامی حکومت میں وہ لوگ رہتے ہیں ان کے اپنے بھی حقوق ہیں اور ان سے بھی اسلام کی دعوت کی بات کی جائے گی. اور کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بات رکھیں اور ہم اپنی بات رکھیں، ایسا بھی موقع ہے. تو اس میں کیا کرو؟ اس میں کہا گیا کہ الا باللتی ہی احسن، ان سے جدال کرو تو اچھے طریقے سے کرو. بے حیائی، بد زبانی، بد اخلاقی اور ظلم و زیادتی مت کرو. ہاں اگر وہ ظالم ہو تو برائی کا بدلہ برائی ہے. وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلها، برائی کا بدلہ ویسی برائی ہے. تو اگر وہ برائی کریں اور مصلحت اسی میں ہو کہ جوابی کارروائی کرنا چاہیے تو پھر جوابی طور پر بھی ظلم نہیں. جوابی کارروائی میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ عدل و انصاف ہونا چاہیے، اتنا ہی جتنا تم کو تکلیف دی گئی ہے. تو یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ اہل کتاب سے بھی جب ہمارا مجادلہ ہو، ان سے بھی اختلافی بات ہو، ڈیبیٹ ہو، اس میں بھی ہم کو اچھے طریقے سے ہی بات کرنا چاہیے. ہاں لیکن اگر وہ لوگ جنگ والے لوگ ہیں، مسلمانوں کے خلاف حربی اگر وہ ہیں، ان کے لیے یہ قاعدہ نہیں ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ جنگ کے بدلے جنگ. اگر ضروری ہو تو وہ فیصلہ کون کرے گا؟ مسلمانوں کا حاکم کرے گا. تو یہی بات امام مجاہد نے اور اسی طرح سے دوسرے سلف نے کہی ہے. امام القرطبی کہتے ہیں کہ قال مجاہد وہی محکمہ، یہ آیت منسوخ نہیں ہے. یہ آیت کیا ہے؟ محکم آیت ہے. اس کا اطلاق قیامت تک رہے گا، اس کا انطباق قیامت تک رہے گا. فَيَجُوزُ مُجَادَلَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ عَلَى مَعْنَى الدُّعَاءِ لَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. یہاں جو کہا گیا کہ ان سے لڑو، جدال کے معنی ہوتے ہیں لڑنے کے. یہاں پر لڑنے کا معنی کیا ہے؟ علمی ان سے جنگ ہو، علمی بحث ان سے ہو، ڈیبیٹ ہو ان سے. کس طور پر؟ علی معنی الدعاء لهم الی اللہ عز وجل، اللہ کی طرف ان کو دعوت دیتے ہوئے. والتنبیہ علی حججہ و آیاتہ، اللہ کی آیات اور اس کی جو دلیلیں ہیں ان کے اوپر ان کو تنبیہ کرتے ہوئے، دیکھو قرآن میں ایسا ہے. رجاء اجابتہم الی الایمان، اس امید میں کہ وہ ایمان کی طرف آئیں گے. ولا علی طریق الاغلاظ ولا علی طریق الاغلاظ والمخاشنہ، یعنی ان کے ساتھ بے جا سختی کرتے ہوئے یا بدتمیزی کرتے ہوئے. اس طرح سے ان کے وہ مقصود نہیں کہ ان کو ذلیل کرنا ہے. مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ نہیں کہ اذیت پہنچانا ہے، مقصود یہ ہے کہ ان کو ہدایت ملے اللہ کی طرف. اس طرح سے ان سے ڈیبیٹ کرو، اس مقصد سے. وقولوا على هذا الا الذين ظلموا منهم معناه ظلموكم، یعنی سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم کرنے والے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ظلم کرنے والے ہیں کا مطلب یہ کہ جو تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کریں، تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو جوابی کارروائی تم کر سکتے ہو. وَإِلَّا فَكُلُّهُمْ ظَلَمَةٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، ورنہ دیکھا جائے تو وہ مطلق طور پر وہ ظالم ہے ہی ہے. اللہ کے دین میں تحریف کی، اللہ کا بیٹا مان لیا، اللہ کے بعد میں ید اللہ
مغلولہ کہا، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کتنی خرافات میں مبتلا ہو گئے، شرکیات میں چلے گئے، جادو میں پڑ گئے، جبت اور طاغوت میں پڑ گئے، اپنے بڑوں کو بنا لیا، تو اس اعتبار سے تو وہ ظالم ہے ہی ہے۔ شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کے حقوق کھا جانے کی وجہ سے ظالم تو ہے ہی۔ یہاں وہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظالم مان کے ان کے ساتھ سب بولو سبھی تو ظالم ہیں، نہیں، الا الذین ظلموا منہم سے مراد ان میں سے اللہ نے استثناء کیا ہے، یہ نہیں کہ سب کے سب ظالم ہے، وہاں مراد یہ کہ جنہوں نے تم سے ظلم کیا ہے، جو تمہارے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ جائیں، جو تم پر ظلم کرنے لگائیں، تم پر ہاتھا پائی کریں، تم پر تلوار اٹھا لیں، پھر تم بھی تلوار اٹھا سکتے ہو، تم بھی ان کے خلاف جارحیت کا جواب اسی طرح کے دفاع سے، جارحیت سے بھی دے سکتے ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اہل کتاب میں سے کچھ لوگ اسلامی ایک حاکم پر حملہ کر دیں، دوسری حکومت جیسے دوسرے مسلمان ہیں وہ علاقے والے ان پر بھی حملہ کر سکتے ہیں ان کو بچانے کے لیے، ان کو اپنا ڈیفینڈ تو نہیں کرنا ہے لیکن یہ لوگ ان پر حملہ کر سکتے ہیں ان کو بچانے کے لیے۔ تو اسلام میں جنگ صرف دفاعی نہیں ہوتی ہے، اسلام میں جنگ اقدامی بھی ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ بعض اوقات لوگ اتنے ڈر جاتے ہیں، جہاد کا لفظ سنتے ہی لوگ ڈرتے ہیں، نہیں، جہاد کے قواعد ہیں، ہر امت میں حکومت میں اس کے قاعدے ہوتے ہیں، جنگی احکام ہوتے ہیں، اسلام میں بھی ہیں لیکن وہ اسلامی حکومت میں ہے، مسلمانوں کا حاکم اس کے فیصلے کرتا ہے، خلیفہ اس کے فیصلے کرتا ہے، تو مسلمانوں کا بادشاہ بھی اس کا فیصلہ کرتا ہے، خلافت بھی ہو سکتی ہے اور ملوکیت بھی ہو سکتی ہے، دونوں میں سے کوئی بھی معیوب نہیں ہے، خلافت تو ویسے بھی نہیں ہے لیکن بعض لوگوں نے اس دور میں ملوکیت کو کیا بنا دیا، ایک دم معیوب بنا دیا کہ یہ حرام ہے، گویا کہ نہیں، دونوں کی گنجائش ہے۔ تو الا الذین ظلموا منہم معناہ ظلموکم والا فکلہم ظلمۃ علی الاطلاق، کہتے ہیں کہ ورنہ دیکھا جائے تو سارے کے سارے ویسے بھی ظالم ہے ہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان یہودا، اب دیکھیے کتنے شریر تھے اس زمانے کے یہود، اسلامی حکومت میں رہ کے بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا کے بھی کتنی شرارت تھی ان کے اندر۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان یہودا اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیکم، یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو جیسے مسلمان سلام کرتے تھے تو یہود کیسا کرتے تھے، السلام علیکم، یعنی السلام علیکم، ظاہر بات ہے کھل کے تو نہیں بولتے تھے، زبان کو ایک دم دبا کے بول کے نکل جائے السلام علیکم، تو اب سننے والے شاید سمجھے کہ سلام بول رہے ہیں لیکن بولتے کیا تھے، سام، سام کا مطلب کیا ہوتا ہے، موت، مر جاؤ، اس طرح کی جو ہے بد دعا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، موت آئے تم پر، ہلاک ہو جاؤ تم، نعوذ باللہ۔ فقالت عائشہ علیکم، حضرت عائشہ نے سنا السلام علیکم کہتے شوہر بھی اور نبی بھی، تو تعلق تو اور بھی گہرا، تو حضرت عائشہ غصے میں آگے کہنے لگی کہ علیکم، بلکہ تم پر ہو موت، تم پہ موت آئے، وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی لعنت ہو تم پر اور اللہ کا غضب ہو تم پر۔ اور ایک روایت میں تو سختی سے کہا کہ بندر اور خنزیر کی اولاد خنزیر والوں جن کو اللہ نے خنزیر اور بندر بنا دیا تھا ان کو، تو اس طرح سے جو ہے سختی سے عائشہ نے کہا کہ بندر والے خنزیر والے کہیں کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا، حضرت عائشہ کا غصہ ہونا بجا تھا اپنی جگہ، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہلن یا عائشہ، اے عائشہ ذرا صبر کرو، علیک بالرفق، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم نرمی اختیار کرو، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشِ، اور خبردار سختی اور بدزبانی سے بچو، سختی اور بدزبانی فحش گوئی سے بچو۔ قالت اولم تسمع ما قالوا، کہ اللہ کے رسول سنتے نہیں آپ وہ کیا کہہ رہے تھے، السلام علیکم بول رہے ہو، آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے، قال اولم تسمع ما قلت، کہا تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا، میں نے کیا کہا، آپ نے کہا، ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں اولیس قد رددت علیہم الذی قالوا وقلت وعلیکم، تم نے سنا نہیں میں نے ان کے جواب میں کیا کہا، جب انہوں نے مجھ کو اس طرح سے کہا السلام علیکم تو میں نے جواب میں کہا وعلیکم، بلکہ تم پہ، میں نے کیا کہا، تم پہ، تو جواب میں نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا لیکن کیا کیا،
تم پہ، جو تم میرے لیے مانگ رہے ہو تم پہ ہے۔ اور کہا اولم تسمع ما قالوا قال اولم تسمع ما قلت رددت علیہم فیستجاب لی فیہم ولا یستجاب لہم فی۔ کہا کہ میں نے تو ان کے سلام کا جواب دے دیا، سام والا سلام تو میں نے اس کا جواب تو دے دیا، تو فیستجاب لی فیہم، اللہ نے ان کے خلاف میری دعا تو قبول کر لی، لیکن مجھ پر جو بد دعا انہوں نے کی تھی اللہ نے اس کو قبول کیا نہیں۔ تو کیا گیا اس میں؟ تو زبان اپنی محفوظ رکھتے ہوئے ان کی بد دعا کا جواب دے دیا، ان کی سرکشی اور شرارت کا جواب دے دیا۔ اس حدیث کو امام البخاری نے الادب میں، صحیح بخاری میں کتاب الادب میں حدیث نمبر 6030 پر، اور امام مسلم نے کتاب السلام میں حدیث نمبر 2165 پر روایت کیا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے مخالف کی بدزبانی کا جواب عقل مندی سے اس طرح دے دے کہ اس کا توڑ بھی ہو جائے اور اس کی زبان بھی خراب نہ ہو۔ تو ایسا حکیمانہ طریقہ تردید کا اپنانا چاہیے۔ تو یہ سلف میں سب سے بڑے کون ہمارے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بدترین لوگ کون؟ مسلمانوں کے دشمن ہونے کے اعتبار سے یہود، اور وہ ایسا کرتے تھے ہمارے رسول کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو منع کیا، ان کے لیے اپنی زبان خراب مت کرو، ان کے لیے اپنی زبان خراب مت کرو، اپنی زبان خراب کیے بغیر انتقام لے لو، اپنی زبان خراب کیے بغیر تم ایسی بات کر کے جواب دے دو کہ تمہارے اخلاق باقی رہیں اور ان کی تردید بھی ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں حکیمانہ جواب ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت انٹیلیجنٹ انسان تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا سینہ چیر کے معراج کی رات میں اس کو ایمان اور حکمت سے بھرا گیا تھا۔ اللہ کی طرف سے اسپیشل حکمت اس میں ڈالی گئی تھی، وہ سیکھی ہوئی ادھر ادھر کی نہیں، اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی تھی، اور جبریل سکھا کہ وہ اور زیادہ علمہ شدید القوا۔ تو یہ اصول اسلام کا ہے، اور یہ سلف کا اصول ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے۔ جب احد کے وقت میں، یا غالباً احد میں ہی مشرکین کی طرف سے کھڑے ہو کر لوگوں نے آواز دینی شروع کی، اور انہوں نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا ہے کیا؟ نہیں ہے تمہارے پاس عزا۔ عزا ان کی معبود، عزیز سے عزا انہوں نے بنایا تھا، عزیز کی بیٹی عزا، اللہ کا نام عزیز ہے تو اس کو عزا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ مشرکین بعض اوقات کبھی اپنی سیاسی طاقت، کبھی اپنی مادی طاقت، کبھی اپنی ٹیکنالوجی، کبھی اپنے بت، اور کبھی کچھ اور جو ان کے نزدیک عظیم ہوتا ہے، ہمارے پاس یہ، تمہارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس اللہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے، تمہارے پاس یہ ہے وہ ہے سب ہے، اچھی بات ہے، ہمارے پاس وہی جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس اللہ ہے۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا، کاموں کا بنانے والا، ہمارا کارساز، ہمارا محافظ اللہ ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ یہ کچھ کام آنے والے نہیں، لات اور عزا تمہارے پاس اللہ نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ ہے۔ تو اللہ کو پانے کے بعد کچھ کھونا کوئی قیمت نہیں اس کی، لہٰذا مسلمان کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ واٹس ایپ پہ، اس پہ ادھر سے آتے ویڈیوز، ہاں سب تیاری کر رہے مسلمانوں کے خلاف۔ ٹھیک ہے، مسلمان قائد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ امت کو سنبھالے اور امت کی حفاظت کی فکر کرے۔ اہل علم ہیں، جو لوگ اقتدار رکھتے ہیں، اسلامی حکومتیں ہوں یا ایسی حکومتوں میں جو اہل علم اور اہل اقتدار اور اہل اثر ہیں، ان کا کام ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو چاہیے گھبرائیں نہیں، گھبرائیں نہیں۔ فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا اللہ تعالیٰ نے، اللہ ہو گئے، سارے گاؤں بھر کے بچوں کو قتل کرتے پھر رہا ہوں، کیوں؟ سب ان کو بنی اسرائیل میں لڑکوں کو سب کو قتل کر دوں گا میں، اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑوں گا۔
لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی ہلاکت کا جو سبب تھا اس کو اس کے گھر میں پال کے دکھایا. تو اس کو قتل کرے گا، تیرے گھر میں اس کو پالے گا. تو جس کے پکڑنے کے لیے دوڑتے دوڑتے وہ گیا، ڈوب کے مرا، اللہ رب العالمین نے اس کی بیوی کو توفیق دی کہ ٹوکری میں سے لے کے اس کو بچایا. سوچیے کتنی عجیب بات ہے. پانی میں سے نکالے کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اور پالا کون؟ فرعون خود اس کے محل میں پلے، پانی میں سے نکال کے. اور اللہ نے اس کو کیا کیا؟ ڈبویا اس کو، موسیٰ علیہ السلام کو پار کرایا. 2 بار، ایک بار تم خود بچایا، دوسری بار اللہ رب العالمین نے پار کرایا اور اس کو ڈبویا. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو ذرا ہماری نگاہیں دائیں بائیں جو ہے شائیں چلی جاتی ہیں، نہیں جانا چاہیے. اللہ پر ہمارا دھیان، اللہ پر ہمارا توکل ہونا چاہیے. ترکیب ترتیب سب کچھ اپنی جگہ ہے، بے ڈھنگا بھی نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کو. لیکن مسلمان سارے اسباب، سارے وسائل اور ساری ترکیب اور سب کے بعد بھی یہ نہیں بولے کہ اللہ نہیں تو کچھ نہیں، اور اللہ ہے تو کچھ نہیں بھی رہا تو کچھ نہیں ہوتا ہے. کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس؟ عصا. کیا ہوتا؟ گن مشین کی طرح تھا. کیا تھا کہ اس سے کچھ نکلتا تھا؟ لیزر تھا؟ کیا تھا؟ میزائل تھا؟ کیا تھا اس میں؟ کچھ بھی نہیں. عصا تھا. وہ خود ہی ڈر کے بھاگے تھے اس کو دیکھ کے. سوچیے اس کو کہ زمین پہ ڈالا سانپ بن گیا ہو، خود ہی ڈر کے بھاگے تھے اپنے عصے سے. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا عصا مارو پانی پہ. موسیٰ علیہ السلام نے پانی پہ عصا مارا، رستہ بنا، پار ہو گئے. وہ ڈوبا، مرا، گیا کام سے. تو اللہ جو چاہتا ہے کرتا. اللہ رب العالمین کو بہت وسائل کی ضرورت نہیں. اللہ کسی وسیلے کا، ذریعے کا، کسی سبب کا محتاج ہی نہیں. اسباب تو اللہ پیدا کرتا ہے. مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسباب کے پیچھے دوڑنے کی بجائے رب العالمین کی طرف دوڑے، اور اسباب اپنے طور پر جتنا ہو سکتا جمع کریں. ٹھیک ہے، جو بھی ترکیبات ہے، سیاسی ہو یا علمی یا ٹیکنالوجی، جو بھی ہے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. وہ بھی دیوانے بن کے نہیں رہنا، ایک دم ایڑے باگڑے نہیں بننا. ٹھیک ہے، لیکن اس پر بھروسہ نہ ہو ہمارے پاس یہ ہوگا تو ہی، نہیں تو نہیں. اللہ کے بغیر نہیں. اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے. ایمان اگر تمہارے پاس ہے، عقیدہ تمہارا صحیح ہے، اللہ سے تعلق تمہارا اگر صحیح ہے، تو سب کام ہو سکتا ہے، غلبہ ہو سکتا ہے. ورنہ نہیں. اللہ کو کھو کے سب پا کے فائدہ نہیں، بیوقوف آدمی ہے. تو یہ اس بات. مسئلہ نمبر 40، ایسی چیزوں میں مشغولیت جو آخرت میں نفع نہ دے. ایسی چیزوں میں مشغولیت جو آخرت میں نفع نہ دے. لیس من منہج السلف الاشتغال بما لا نفع فيه في الآخرہ. لیس من منہج السلف الاشتغال بما لا نفع فيه في الآخرہ. ایسی چیزوں میں مشغول ہونا جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو سلف کا منہج نہیں. یعنی انسان اپنے اوقات کو، اپنی صلاحیتوں کو ایسی چیزوں میں خرچ کرے جو آخرت میں اسے فائدہ نہ دے. سلف ایسی چیزوں سے بچتے تھے جو آخرت میں فائدہ نہ دے، بلکہ ایسی چیزوں سے اور زیادہ بچتے تھے جو آخرت میں نقصان پہنچا سکتی ہیں. لہٰذا ایک مومن کو اس بات کا ہمیشہ اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ ایسی تمام چیزوں سے بچے جو اس کے مقصد سے متعلق نہ ہو. اس کا جو گول آف لائف جو اللہ نے اس کو دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے، انفرادی اور اجتماعی، جو نص سے قطعی سے ثابت ہوتا ہے. اس مقصد سے جو چیز جڑی ہوئی نہیں، اس چیز سے آدمی دور رہے. کسی نہ کسی اعتبار سے اس کے اس مقصد کو وہ مدد پہنچانے والی ہونی چاہیے، ورنہ آدمی اس سے دور رہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. ایمان والے، کامیاب ہونے والے بندے کون سے ہیں؟ وہ لوگ جو لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں. لغو کس کو کہتے ہیں؟ فضول چیز، ایسی جو کچھ کام آنے والی نہیں.
نہ اس کے دنیا کی ذمہ داریاں اس سے جڑی ہوئی ہیں اور نہ آخرت کا مقصد اس سے جڑا ہوا ہے. جو نہ اس کے مقصد سے جڑی ہو نہ اس کی حاجت سے جڑی ہو. دو ہی چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں، یا تو ایک مقصد ہے یا تو اس کی ضرورت ہے. تو اس سے جڑی ہوئی نہیں ہو، نہ مقصد سے جڑی ہوئی ہے نہ اس کی حاجت ضرورت سے جڑی ہوئی ہے. اگر ایسی کوئی چیز ہے تو پھر ایسی چیز سے کیا کریں؟ وہ لغو چیز ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں اس کا، کوئی مقصد ہی نہیں اس کا. تو جو چیز مقصد سے کٹ جائے تو ایسی چیز سے دور ہونا چاہیے. والذین هم عن اللغو معرضون، انسان کا بے فائدہ باتیں کرنا، بے فائدہ یہاں وہاں بھٹکنا گھومنا، بے فائدہ اس کا کچھ بھی اعمال میں مشغول ہونا، ان لغویات سے انسان کو بچنا چاہیے. ایسا کوئی کام نہ کرے جو نہ اس کی ضرورت سے جڑا ہو نہ اس کے مقصد سے جڑا ہو، جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو. ایسی چیز کیوں کرے آدمی جس کا کوئی مقصد نہ ہو؟ تو ایسی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے. یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 3 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہو. ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو اس کے مطلوب سے جڑی نہ ہو، جو اس کے مطلوب و مقصود سے جڑی نہ ہو. لا یعنی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی مسلمان مان لیجئے رستے پہ پیاسا مر رہا ہے، آپ بولے میرے سے جڑا ہوا نہیں ہے، اپنا کیا لینا دینا اس سے، بھائی چلو گھر کو. یہ نہیں ہے. لا یعنی کا مطلب کیا ہے؟ لا یعنی کا مطلب نہیں میرا اس کا کیا لینا دینا، چلو گھر کو، نہیں. بلکہ لا یعنی سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی زندگی کے مقصود و مطلوب سے جڑا ہوا نہ ہو. اور اس کے مقاصد شریعت میں سے ایک یہ بھی ہے، اس کی زندگی کے مقصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان پریشان حال ہے تو اس کی مدد کریں، مسلمان پریشان حال ہے تو اس کی مدد کریں. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. اللہ تعالیٰ بندے کی مدد پر ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد پر ہو. بھائی کون؟ بھائی سگا بھائی وہ تو ہے ہی ہے بھائی، لیکن ایک دوسرا رشتہ ہے، وہ کون سا بھائی؟ اسلام والا بھائی. انما المؤمنون اخوۃ، اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو یہ نہیں کہہ سکتا میرا اس کا کیا لینا دینا، تو اس کا نام بھی نہیں معلوم، پہچانتا بھی نہیں، لیکن معلوم ہے مسلمان ہے اور وہ ٹھوکر کھا کے گرا ہوا ہے اور اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کا کام ہے کہ آپ رک کے اس کی مدد کریں. تو ترک ہو ما لا یعنی کا مطلب کیا ہے؟ جو اس کی زندگی کے مقصد سے جڑا ہوا نہیں، جو اللہ نے اس کو اچھا مقصد اپنا بنایا بھی بعض اوقات ہوتا ہے. میرا مقصد ہے کہ مجھے دنیا میں سب سے مالدار بننا ہے. تیرا گول بنایا ہوا تیرا گول نہیں، وہ گول جو اللہ نے جس مقصد سے تجھ کو پیدا کیا ہے. بعض اوقات ہم اللہ کا بتایا ہوا مقصد چھوڑ کے اپنا کچھ مقصد بنا لیتے ہیں. میرے کو اتنے کروڑ کی بلڈنگ بنانا ہے، اس کے لیے حلال حرام سب ہی کر لے گا، اس کے لیے جائیداد کھا جائے گا بہنوں کی، اس کے لیے حقوق پامال کر دے گا. یہ نہیں، بلکہ انسان ایسا مقصد جو دین کا مقصد ہو، اللہ نے اس کو دیا ہو، اس کا اپنا بنایا ہوا نہیں، اپنا بنایا مقصد نہیں. تو من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا مقصد جڑا ہوا نہ ہو، جس سے اس کی کوئی عنایہ نہ ہو، اس کا کوئی ربط و ضبط نہ ہو، اس کی زندگی سے وہ جڑا ہوا نہ ہو، بے فائدہ ہو. امام ترمذی، ابن ماجہ اور امام احمد وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے. اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5911 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں من علامت اعراض اللہ تعالی، من علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد ان یجعل شغلہ فیما لا یعنیہ. اللہ تعالیٰ کے بندے سے اعراض کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے فائدہ چیزوں میں مقصد سے ہٹا کے فضول چیزوں میں مشغول کرتے ہیں. کوئی آدمی اگر فضولیات میں لگا ہوا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعراض کر رہا ہے.
اللہ رب العالمین اس سے دور ہے، اللہ تعالیٰ اس سے قریب نہیں ہے۔ تو چونکہ اس نے اعراض کیا تو اعراض کا بدلہ کیا ملے گا؟ اعراض نہیں ملے گا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اعراض کر کے فضولیات میں وہ لگا ہوا ہے۔ یا تو آدمی بعینہ ہی اللہ کی عبادت کر رہا ہو، یا پھر عبادت میں مددگار چیزوں میں لگا ہوا ہو، دو میں سے ایک ہی ہے۔ یا تو اللہ کی بعینہ ہی عبادت کر رہا ہو، یا پھر عبادت میں مددگار چیزیں ان میں لگا ہوا ہو، حقوق کی ادائیگی میں لگا ہوا ہو، اللہ کے اوامر میں مشغول ہو، یا ان اوامر کے لیے تیاری کر رہا ہو۔ یا تو وضو کر رہا ہو، یا وضو کا پانی ڈھونڈ رہا ہو، یا تو نماز پڑھ رہا ہو، یا بائک لے کے مسجد ڈھونڈ رہا ہو، یا تو وہ یعنی ایسی چیز کر رہا ہو جو فی ذاتی ہی عبادت ہے، یا پھر ایسی چیز جو اس عبادت میں مددگار ہو۔ لباس خریدنا بھی اس کے لیے خیر بنے گا، اس لیے کہ یہ لباس اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کسی طرح کو ڈھانپے، یا عید کے لیے پہنے الی آخری۔ تو یہ نیکی بنے گا کب؟ جب اس میں مقصود آ جاتا ہو، یہ مقصود کو پورا کرنے والا عمل ہے۔ تو مقاصد پر یعنی وسائل پر حکم لگتا ہے مقاصد کا۔ بھائی فلائٹ کی ٹکٹ خرید رہا، کیوں؟ حج کے لیے۔ تو فلائٹ کی ٹکٹ کتنا خرچہ کر رہا ہے، اتنا مہنگا ٹکٹ فلائٹ کا، کیوں؟ تاکہ وہ حج کے لیے جائے۔ تو فلائٹ کا ٹکٹ خریدنا اور اس کے اوپر خرچ کرنا بھی نیکی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ وسیلہ ہے کس چیز کے پورا کرنے کا؟ اس مقصد کے پورا کرنے کا جو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے۔ جب حج فرض ہے تو سفر بھی کیا ہو گیا؟ فرض، کیونکہ وہاں کریں گے نا، یہاں تھوڑی کر سکتا اجمیر جا کے، وہاں جا کے کرنا ہے اس کو۔ تو وہاں پہنچنے کے لیے جو اسباب اختیار کرے گا، وہ سارے اسباب جو ہیں وہ بھی مقصود تک لے جانے والے ہیں، وہ فضول نہیں ہوئے ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ وہ مقصد سے جڑے ہونے کی وجہ سے وہ بھی نیکی بن جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس وہ ساری چیزیں جو انسان کو اس کی زندگی کے مقصد سے پھیرنے والی ہوں، مقصد سے اس کو پھیرنے والی ہوں، موبائل فون میں واٹس ایپ پر فضولیات چیک کرنا اگر تلاوت سے روک رہی ہے، اگر نوٹیفیکیشن نماز میں خلل پیدا کر رہی ہے، اگر گھر میں کا ٹیلی ویژن اور کرکٹ کی میچ کا شوق اگر نماز عصر اور مغرب سے اس کو محروم کر رہا ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں اگر مقصود میں خلل پیدا کر رہی ہیں یا سرے سے مقصود کو ضائع کر رہی ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچیں ان کا کیا حکم لگتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بندے سے اعراض کرنا کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا۔ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں یا کسی کو بے قیمت سمجھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں اس سے۔ تو اعراض کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بندے سے اعراض کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیز میں مشغول کر دے جو بے فائدہ فضول ہو، وہ مقاصد سے جڑی ہوئی نہ ہو۔ جامع العلوم میں ابن رجب نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته۔ ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے، مناسب ہے، لائق ہے کہ وہ اپنے وقت کی یعنی اپنے یعرف شرف زمانی کی، وہ جس دور میں ہے اس دور کے شرف کو جانے، اس کی فضیلت کو جانے اور اس کے وقت کی قدر کرے۔ اس میں تعمیم و تخصیص ہے، یعنی مثال کے طور پر علی الاطلاق وقت کی قدر کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، یا تو اس کو اللہ کے قریب لے جائے گا تو دور لے جائے گا، تو اس کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ تو انسان کی کامیابی ناکامی کو اللہ رب العالمین نے وقت سے جوڑا ہے۔ وقت کا صحیح استعمال کرنے والا کامیاب، وقت کا غلط استعمال کرنے والا ناکام۔ معلوم کہ انسان کی کامیابی میں یا ناکامی میں وقت کا بڑا دخل ہوتا ہے، کامیابی اور ناکامی میں وقت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ تو ایک تو وقت تو ہے ہی ہے، لیکن کبھی وقت کیا ہوتا ہے؟ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، عام دنوں کے مقابلے میں یہ مہینہ بڑا قیمتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له۔
وہ آدمی ناکام و نامراد ہو گیا، اس کی ناک میں مٹی پڑے، اس کی ناک میں مٹی پڑے، یعنی وہ ناکام و نامراد ہو گیا وہ آدمی۔ کون؟ جو رمضان کا مہینہ اس پر آیا اور چلا گیا اور اس کی مغفرت پھر بھی نہیں کرا پایا۔ پورا مہینہ آ کے گزر گیا، رمضان کا پورا مہینہ اس کو نصیب ہوا لیکن مغفرت نصیب نہیں ہوئی۔ اس سے زیادہ بدقسمت آدمی کون ہو سکتا ہے کہ کم سے کم تو کرا لیتا، درجات اونچے نہیں تو نہیں، لیکن اس کو مغفرت بھی نہیں ہو سکی۔ رمضان میں بھی وہ کھانے پینے، گالی گلوچ، ناچ گانے اور موبائل اور یوٹیوب اور فلمیں اور نہ جانے ٹیلی ویژن اور نہ جانے کتنی خرافات میں پڑا رہا اور اس نے اپنا رمضان خراب کیا، مغفرت نہیں ہوئی۔ دعاؤں کی بجائے وہ فضولیات میں لگا رہا، استغفار، دعا، کثرت ذکر، تلاوت اور عبادات میں وقت لگانے کی بجائے گناہوں میں اپنا وقت اس نے لگایا، غیبتوں میں لگا رہا اور فلاں نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا رہا، کئی گناہ اس نے کیا، مغفرت نہیں کر پایا، توبہ نہیں کیا اس نے اللہ سے۔ تو ایک ہوتا ہے وقت کہ وہ اس دور کی قدر کرے کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن جو ہے قیمتی ہیں بہت، عرفہ کا دن بہت قیمتی، کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں اس کی قدر ہوتی ہے، عام اوقات کے مقابلے میں وہ زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، رات کا آخر کیا حصہ، جمعہ کا دن اور اس طرح کے کئی ایام ہیں، ان کی فضیلت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انسان کے لیے بہت لائق ہے، مناسب ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے کی قدر شرف جانے کہ کون سا وقت اس کی کیا فضیلت ہے اس کو جانے اور اپنے وقت کی قدر کرے۔ فلا یضیع منہ لحظۃ فی غیر قربۃ، ایک لمحہ بھی وہ ایسی چیز میں استعمال نہ کرے جو اللہ سے قریب کرنے والا نہ ہو، ایک لمحہ بھی وہ ایسے کام میں خرچ نہ کرے جو اسے اللہ سے قریب کرنے والا نہ ہو۔ فلا یضیع منہ لحظۃ فی غیر قربۃ وَيُقَدِّمُ الْأَفْضَلَ فَالْأَفْضَلَ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، اور کہتے ہیں کہ وہ مقدم رکھے ان چیزوں کو جو زیادہ افضل ہیں، پھر وہ جو ان سے کم ہیں، چاہے وہ اقوال میں سے ہوں یا افعال میں سے ہوں، وہ اپنی زندگی میں پرائرٹیز دیکھے کہ پرائرٹی کیا ہے، زیادہ افضل کیا ہیں۔ شیطان بعض اوقات افضل سے نکال کے چھوٹی چیز میں بزی کر دیتا ہے اور آدمی اسی وقت میں بڑا ثواب کما سکتا تھا لیکن چھوٹی نیکی لے کے سمجھتا ہے میں بڑا عقل مند ہوں، لیکن شیطان خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس کو بڑے کام سے محروم کر کے چھوٹے کام میں لگا دیا۔ ٹھیک ہے وہ نیکی تو کیا اس نے لیکن بڑا کر لیتا اور بڑا ثواب ہو جاتا، اس کو مل جاتا، نہیں اس کو ہم چھوٹی نیکی میں لگائیں گے۔ بعض اوقات انسان چھوٹی نیکی میں لگ جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے دعوت کا میدان چھوڑ کے بعض اوقات فلاحی کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ فلاحی کام کی اپنی اہمیت ہے لیکن جس انسان کی صلاحیت دعوت والی ہے وہ فلاحی کاموں میں لگ کے اتنا بڑا کارنامہ نہیں کرتا ہے، 10 بھوکوں کو کھلاتا ہے لیکن وہ دعوتی کام میں لگ کر 100 کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہاں 10 کی پیٹ کی آگ کو اس نے ٹھنڈا کیا تو وہ بھی نیکی ہے، گناہ نہیں ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ کئیوں کو جہنم کی آگ سے بچانا اور پیٹ کی آگ سے بچانا، اب وہ نہیں دیکھ پاتا کہ پرائرٹی کیا ہے، زیادہ اہم کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے لوگ کوئی کام چھوڑ دیں، بھئی مالدار لوگ اس میں لگے، ایسے لوگ جو علمی میدان ان کا نہیں ہے خاص طور سے وہ اس میں لگے، بھائی کریں فلاحی کام، اچھا کریں، لوگوں کو کھلائیں پلائیں پہنائیں، ان کے کام آئیں، دوائیں دیں، ان کو سب کچھ کریں۔ لیکن بعض اوقات آدمی دیکھتا ہے کہ فوٹو ادھر زیادہ آتے ہیں، یہاں کے فوٹو سے وہاں کے کلرفل رہتے ہیں، لائکس اس کو زیادہ آتے تو آدمی اس میدان میں چلا جاتا ہے، نہیں کرنا چاہیے اسے۔ تو کہتے ہیں کہ وَيُقَدِّمُ الْأَفْضَلَ فَالْأَفْضَلَ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، آدمی کو چاہیے کو دیکھے افضل کیا ہے، افضل کیا ہے۔ ایک سفر میں، بات لمبی نہ ہو جائے، ایک سفر میں صحابہ کچھ روزے دار تھے کچھ بے روزہ تھے۔ سفر میں روزہ رکھنا جائز ہے بشرطے کہ آدمی دوسروں کے لیے سفر نہ ہو جائے۔ ہاں بعض اوقات آدمی خود روزہ رکھتا ہے اور سب سفر کرتے ہیں اس کی وجہ سے، سفر میں تو سفر بھی کر رہے ہیں اور سفر بھی کر رہے ہیں، اس کو ٹھنڈ لاؤ بھائی، اس کو سر پہ اس کے گیلا کپڑا کر کے پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، ایک ہوا کر رہا اس کو ٹرین میں، بولے کیا ہوا ہے اس کو، تو بولے روزے دار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں آپ نے دیکھا کہ لوگ چادر پکڑ کے کھڑے ہوئے ایک آدمی کے لیے نیچے بیٹھے ہوا ہو،
تو کہا کیا ہوا اس کو؟ کہا روزے دار، روزے دار۔ آپ نے کہا لیس من کیا کہا کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی ایسے آدمی کے لیے نیکی نہیں ہے۔ لیکن بعض صحابہ سفر میں روزے کی قدرت رکھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے رکھے، انہوں نے بھی روزے رکھے، لیکن کچھ صحابہ نے سفر کی رخصت کو قبول کیا کہ سفر کے لیے روزہ نہیں ہے، مسافر بعد میں قضا کر سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے نفل روزے ہو، تو روزہ نہیں تھے۔ لیکن جو روزہ نہیں تھے انہوں نے کیا کیا؟ جو روزے دار تھے وہ تو نڈھالوں کے جا کے آرام کرنے کے لیے پڑ گئے، سفر میں پڑاؤ ڈالے تو ایک دم آرام کے لیے پیڑ کے نیچے چھاؤں میں جا کے ایک دم آرام میں لگ گئے۔ جو روزہ نہیں تھے انہوں نے خیمے ٹھوکے، اور جو گھوڑے اور جو جانور تھے ان کے لیے چارے کا انتظام کیا، روزے داروں کے لیے سہولت کا انتظام کیا، اور اس طرح کی جو بھی خدمت ہے انہوں نے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بے روزہ روزے داروں سے ثواب میں بڑھ گئے ہیں۔ آج کیا ہو گیا؟ روزہ کتنی بڑی نیکی ہے بھائی، لیکن آج کیا ہوا؟ بے روزہ لوگ جو تھے وہ ثواب میں کس سے بڑھ گئے؟ روزے داروں سے۔ کیسا بڑھے؟ اس لیے کہ انہوں نے موقع کی فضیلت کو جانا کہ روزے دار کی خدمت کرنا بہت بڑی نیکی ہے، ہم نے سہولت کو اپنایا، بعد میں اب تو روزہ رکھ لیں گے ہم لوگ، لیکن اب کیا ہے؟ اب وقت یہ ہے کہ خدمت کی جائے، تو انہوں نے خدمت کر کے ثواب لے لیا اس کا جو روزے داروں کو بھی نہیں ملا، ان کا ثواب ان کو، لیکن ان کو اور ثواب ملا۔ تو اور اگر انہوں نے افطار کرائی ہو ان کو تو ہاں، جو آدمی کسی کو افطار کرائے تو اس کو تو اس کا ثواب ویسے بھی مل جاتا ہے، اور خدمت کرنے کا الگ سے۔ تو اس طرح سے بعض اوقات کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک نیکی دوسری نیکی سے بڑھ جاتی ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے کہ فضولیات میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، اور اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا میں مشغول نہ ہو، یہ بھی ایک قسم کی ناکامی ہے۔ اگرچہ آدمی ثواب کا مستحق ہو جائے پھر بھی وہ ایک اعتبار سے ناکامی ہے۔ بھائی ایک چیز آپ کے پاس 1,00,000 روپے کی چیز آپ کے پاس ہے، آپ اس کو 10 لاکھ میں بیچ سکتے تھے، آپ نے 2 میں بیچا، تو جو آدمی واقعی اس کی قدر جانتا تھا وہ آدمی کیا بولے گا؟ بہت بیوقوفی کیا تھوڑا آگے جا کے بیچتا ہے، ایک آدمی 10 لاکھ میں لے رہا تھا تو 2 میں بیچا اس کو۔ تو بعض عقل مند تاجر وہ ہے جو کم منافع کو بھی نقصان شمار کرتا ہے، وہ کم منافع کو بھی کیا کرتا کہ زیادہ قیمتی چیز کم فائدے میں اگر آدمی بیچتا ہے تو اس کو بھی لاس پکڑتا ہے۔ ہماری زندگی بہت قیمتی ہے، وہ مقصد سے کم تر چیز میں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ مقصد سے کم تر چیز میں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، بہت قیمتی ہے، اس لیے چھوٹی چیز کی وجہ بڑی چیز میں خرچ کرنا چاہیے، اس کو عقل مندی سے خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ ایک انسان فضول میں نہ لگے۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ زید ابن اسلم کہتے ہیں دخل علی ابی دجانہ، ابی دجانہ ایک صحابی ہیں، ان کے پاس ہم گئے، وہو مریض وکان وجہہ یتہلل، بیمار تھے لیکن چہرہ ایک دم تمتماتا ہوا، ایک دم یعنی حشاش بشاش، ایک دم فریش۔ بیمار آدمی کیسا ہوتا ہے؟ لیکن دیکھیں تو بیمار ہے لیکن چہرہ کیسا؟ ایک دم پر رونق چہرے پر ہے۔ فقیل لہ ما لوجہک یتہلل، بعض اوقات عیادت کرنے والے بیمار دکھتے ہیں تو عیادت کے لیے جو لوگ گئے کہا اس آپ کا چہرہ ایسا رونق والا ہے، کیا بات کیا ہے؟ بیمار بھی اور چہرہ ایسا پر رونق۔ فقال ما من عملی شیء اوثق عندی من اثنتین، کہتے ہیں اگر کوئی میرا عمل اگر ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے، اللہ کی نعمت ملی ہے مجھ کو، تو 2 عمل ایسے ہیں، اس کے علاوہ تو مجھ کو نہیں لگتا اور کوئی عمل ہو سکتا ہے۔ 2 عمل ایسے ہیں جس پر میرا اعتماد ہے کہ ہاں میں نے اس کا اہتمام کیا، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک ہو۔ 2 ہی عمل ہے جس پر میرا اعتماد تھا۔ ایک اما احداہما فکنت لا اتکلم فیما لا یعنینی، کہتے پہلی بات تو یہ کہ میں زندگی میں میرا معمول یہ تھا کہ میں کبھی بھی فضول بات میں اپنی زبان سے نہیں نکالتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس بات کا اہتمام کیا کہ کبھی اپنی زبان سے فضول بات نہیں کہی۔
جو بولنے کی ضرورت نہیں تھی پھر بولا. میں نے ایسا کبھی نہیں کیا. میں نے ہمیشہ اپنی زبان کو کیا کیا؟ روک رکھا، وہی بات کی جو بولنی چاہیے تھی. تو میں نے اپنی زندگی میں لا یعنی بات کبھی نہیں کی. وَأَمَّا الْأُخْرَى فَكَانَ قَلْبِي لِلْمُسْلِمِينَ سَلِيمًا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا دل مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کھوٹ سے پاک رہا. میں نے اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کھوٹ نہیں رکھی. میرا دل ہمیشہ کیا رہا؟ میرے دل میں دوسرے مسلمانوں کے لیے کیا تھی؟ ہمیشہ خیر خواہی، سلامتی. میرا دل سلامت رہا ہر قسم کے نفسیاتی اخلاقی مرض سے مسلمانوں کے لیے. کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، حسد اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے میرا دل ہمیشہ اس سے پاک رہا. تو زبان سے میں نے کبھی فضول بات نہیں کہی اور دل میں کبھی کسی کا برا نہیں چاہا. ہر ایک کے لیے میرا دل سلامت رہا. ہو سکتا ہے اس وجہ سے میرا یہ حال رہا. تو یہ بات بڑی نعمت کی چیز ہے. الطبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے اس کو روایت کیا ہے اور امام الذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں یہ بات نقل کی ہے. اللہ رب العالمین ہمارا بھی خاتمہ خیر پر کرے اور ہم سب کو بھی مرتے وقت کلمے کی توفیق عطا فرمائیں اور ایمان اور اسلام کے ساتھ دنیا سے جانے والا بنائیں. اور یہ سلسلہ ہمارا تقریباً 5 سال پہلے شروع ہوا تھا. بیچ میں 2 سال تو ویسے بھی ہمارے ان ایکٹیو تھے لاک ڈاؤن والے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں تقریباً 3 سال کا عرصہ اس مکمل کورس کے لیے یا اس سلسلے کے لیے ہم نے سب نے اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. ہم بیٹھے، اس میں کہا گیا، سنا گیا. اللہ اس کے بولنے والے کی اور کرنے والے کی، سننے والے کی بھی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو اسی طرح سے دینی مجالس میں مزید بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. خود بھی آنے کی توفیق دے اور دوسروں کو بھی لانے کی توفیق دے اور ہمارے عقیدے، ہمارے منہج کی اس بگاڑ کے دور میں حفاظت فرمائیں اور ہم سب کو اللہ رب العالمین ایمان کی قوت اور ایمان کی صحت نصیب فرمائیں اور اسی طرح سے ہم سب کو دیندار بنائیں، ہمارے گھر والوں کو دیندار بنائیں اور ہمارے متعلقین کو اللہ تعالیٰ دینداری کی توفیق دے. زندگی بھر ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے اور اللہ تعالیٰ موت دے تو ایمان کے ساتھ اور اللہ سے قرب کے ساتھ موت عطا فرمائیں. اللہ کے ساتھ راضی ہونے کی توفیق دے اور اللہ کو بھی ہم سے اللہ تعالیٰ راضی کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. تو یہ سلسلہ ہمارا ختم ہوا. انشاءاللہ اب رمضان المبارک کے بعد ہم یہ سلسلہ دوسرا کسی عنوان سے ہم انشاءاللہ جاری کریں گے. رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے. اس مہینے کو ضائع نہ کریں، اس میں عبادات کا اہتمام کریں، ابھی سے برابر وقت کی تنظیم کریں. نماز، روزہ، تلاوت اور ذکر ہے، استغفار ہے، درود رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، دینی کتب کا مطالعہ ہے، گھر والوں کی اصلاح اور اپنی اصلاح ہے اور اپنا محاسبہ ہے، اللہ سے دعا ہے اور اس طرح کی جتنی نیکیاں ہیں. لوگوں کے دکھ سکھ میں ان کے کام آنا ہے، بھوکوں کو کھلانا ہے، افطار کرانا ہے، کسی کو لباس ہے، عید کے لیے کپڑے کے پیسے نہیں ہیں. مسلمانوں کا خیال رکھیں، اپنی عید کی خوشی میں مگن نہ رہیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں. اپنے افطار میں پلیٹ میں کتنا ہے نہ دیکھیں دوسرے کے پیٹ میں کچھ نہیں ہے اس کا بھی خیال رکھیں. خالی اپنی پلیٹ بھرنے کی بجائے کسی کا پیٹ بھی بھرنے والے ہم لوگ بنیں. اللہ رب العالمین اس چیز کے ہم توفیق عطا فرمائیں. اور رمضان کا یہ مہینہ آپ دیکھیں پچھلے سال کتنے لوگ نہیں تھے، اب رمضان میں نہیں ہیں. ہم لوگ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اگلا تو چھوڑی اس میں رہیں گے کہ نہیں، ہم کو کیا معلوم ہے. تو اللہ رب العالمین رمضان کا مہینہ ہم کو نصیب فرمائیں اور اس مہینے میں واقعی ان اعمال کے کرنے کی توفیق دے جو اس مہینے کے لائق و زیبا ہیں اور اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق ہیں. ان تمام اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور جو ایک ایمان والے کے لیے مناسب نہیں ہے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.